فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کا. انہوں نے اس معاملے کو فرقہ بازی سے نکال کے ایک جیو پولیٹیکل، جیو اکنامیکل، سوشو اکنامیکل ایشو کے طور پہ لا کے سامنے دنیا کے رکھ دیا ہے. ایران کا دفاع کیا، امریکہ کو کنونس کیا، قائل کیا، افغانستان کی ٹکا کے پھینٹی لگائی، انڈیا کو سائیڈ بالکل نکر پہ لگا کے رکھ دیا. سعودیہ سے ہم نے وہ بیسز لیں جو امریکہ 40 سال سے انویسٹمنٹ کر کے لے کے بیٹھا ہوا تھا. اسرائیل کو ہم نے اپنا تعارف کرایا اور روس سے ہم نے پوری کی پوری حمایت لی اور روس کو انڈیا سے بھی ہم نے دور کر دیا. پاکستان کا سارا جو پورا پیکج تھا ایفرٹ کا، لیڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب، یہ صرف اور صرف 100 دن کی پرفارمنس میں بتا رہا ہوں. آپ نے تو پیچھے بیٹھ کے پورا ان کے آپریشن روم میں دلی میں بیٹھ کے پورا کنٹرول کیا. آپ تو پاکستان کو ٹھوکنے آئے تھے. ملٹری آپریشن اسرائیل نے انڈین ملٹری ایم او کو سٹرپ بھیجی ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں بھی ذلیل کرایا ہے پاکستان کے اندر انوالو کر کے. کیا پدی کا شوربہ اس ناجائز ریاست کا. پاکستان کا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے وہ ہو چکا. آج ایران کا آئل کھلا ہے، پوری دنیا اومن پڑی ہے اس کی سیل کے لیے، اور ایران نے سیل بھی لگا دی ہے، اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی لگا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، انفوڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان نے بالآخر وہ کر دکھایا جو کہ پوری دنیا میں کوئی اور ملک نہیں کر سکا. دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچ چکی تھی اور 2 سے زیادہ ممالک اس جنگ کے اندر شامل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. پاکستان نے میڈیشن کا کردار ادا کیا. ان فریقین کو جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، ان دونوں کو نہ صرف مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھایا بلکہ ان مذاکرات کو کامیاب بھی کر دکھایا، ڈسپائٹ آف آل دا ہرڈلز جو کہ ناجائز ریاست اور بھارت کی جانب سے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایک مسلم الائنس کی اب بات کی جا رہی ہے. مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہوگا؟ خلیجی ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کس طریقے سے اب لیڈ کرنے والا ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہماری سکرینز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں میجر ریٹائرڈ میسم رضا عوان صاحب. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ جی. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل. سر سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو، آپ کی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہو چکی ہیں. پاکستان نے بالآخر مذاکرات کو کامیاب کروا دیا ہے ڈسپائٹ آف آل دا ہرڈلز، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا. اور آپ بھی معاملات کو دیکھ رہے تھے. بھارت کی جانب سے بڑی کوششیں کی جا رہی تھی، ان کی پراکسیز کی طرف سے کوششیں کی جا رہی تھی، اسرائیل کی طرف سے کوششیں کی جا رہی تھی. تو ہاؤ ڈو یو سی آل آف دس؟ کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ ہاؤ آر یو فیلنگ؟ بہت شکریہ سب سے پہلے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات. پاکستان کا سارا جو پورا پیکج تھا ایفرٹ کا، لیڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب، اس کا سارا دار و مدار جو تھا وہ ان کی نیت پہ تھا. اور نیت کیا تھی؟ میں آپ کو یہ حلفاً یہ بیان دے رہا ہوں کہ اس میں نہ تو کوئی ذاتی کسی کی کوئی اس میں کوئی اپنا بینیفٹ تھا، نہ ایون کوئی ریاستی بینیفٹ اس میں دیکھا گیا تھا. اس میں پیور 2 چیزیں دیکھی گئی تھیں. ایک تو اس خطے کے لیے امن، اور دوسرا کہ امت مسلمہ کا آپس میں جو ایک پچھلے 40 سال سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، ان کو لڑا کے، ان کے بیچ میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی دیوار کھڑی کر کے اور ان کو آپس میں دور کر کے جو بینیفٹس جو پیچھے چھپی پردے کے پیچھے پارٹیاں بینیفٹس اٹھا رہی تھیں، ان کا پردہ اٹھانا اور ان پردہ نشینوں کو ننگا کر کے سامنے لا کے پاکستان نے کھڑا کر دیا. ایگزیکٹلی. یہ ساری کی ساری پاکستان کی نیت تھی. اور جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، جب آپ کی اپروچ امن کے لیے ہوتی ہے، محبت کے لیے ہوتی ہے، بھائی چارے کے لیے ہوتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے لیے ہوتی ہے، تو پھر اس میں کوئی شک ہی ہمیں نہیں تھا. آپ تو کہتے ہیں نا میری پریڈکشنز پیورلی
ان بیسز پہ تھی جس پہ اللہ پاک نے احکامات فرمائے ہوئے تھے. وہ میری پریڈکشنز نہیں تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں درج ہیں 1400 سال پہلے کی. وہ ساری کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں درج ہیں. یہ وہی ہونا ہے جو میرے اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وہی ہونا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے. تو میری کوئی اپنی ذاتی پریڈکشنز نہیں تھی، میرے وہی انالیسس تھے جو انہوں نے، اور ان کا فرمان ہے کہ جب تم نے آپس میں ایک ہونا ہے تو اللہ پاک نے تبھی تمہیں نصرت عطا کرنی ہے. ایسا سر، جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے، دا اورا، دا باڈی لینگویج، سر میں تو بالکل فین ہو گیا تھا. وہ بالکل اٹ واز لائک میں تو ہالی ووڈ کے سینس کو، بالی ووڈ کے سینس کو بھول گیا تھا جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور ہمارا جو پورا وفد تھا وہاں پر مذاکرات کو جس طریقے سے آگے لے کر چل رہا تھا، اور آن دی ادر ہینڈ ہمیں یہ آوازیں آ رہی تھی پڑوسی ممالک سے کہ نہیں مذاکرات نہیں ہو رہے، وفد چھوڑ کر چلا گیا ہے، کینسل ہو چکا ہے سب. لیکن پھر پوری دنیا نے وٹنس کیا وہ اتنا کانفیڈنٹ. کیا پاکستان کی سر آپ کو لیڈرشپ میں پہلے کبھی ایسا کانفیڈنس دکھائی دیے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. پچھلے 30-40 سال سے، 3 سے 4 ڈیکیڈ سے اس مڈل ایسٹ کے ایشو کو، ایران کے ایشو کو ہمیشہ ہمیں بڑا آرٹیکولیٹ کر کے اس معاملے کو ہمیں ہمیشہ ایک اونلی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دکھایا گیا تھا. بڑا نیرو سکوپ کر کے اور فرقہ بازی کے اندر رنگ کے اس کو دکھایا جاتا رہا ہے. آج تک کسی لیڈرشپ نے اس معاملے کو جیو پولیٹیکل اینگل سے ہمیں نہیں دکھایا تھا. اس قیادت کا جو کانفیڈنس تھا، اور خصوصی طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، انہوں نے اس معاملے کو فرقہ بازی سے نکال کے ایک جیو پولیٹیکل، جیو اکنومیکل، سوشو اکنومیکل ایشو کے طور پہ لا کے سامنے دنیا کے رکھ دیا ہے. اور جب کسی معاملے کو اس کی حقیقت کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے، ڈیل کیا جاتا ہے، تو آپ کی باڈی میں پھر کانفیڈنس نیچرلی آتا ہے. کیونکہ جب آپ کا نیریٹو سچ کے اوپر مبنی ہوتا ہے تو پھر آپ کی باڈی میں کانفیڈنس آنا ہی ہوتا ہے. تو یہی وہ کانفیڈنس تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بالکل اس سے پہلے ایسی قیادت کا، لیڈرشپ کا، کیونکہ کہ پریویس جتنی بھی ہم پچھلے 3 سے 4 ڈیکیڈ میں دیکھتے ہیں تو اس کو کسی اور اینگل سے ہمیں دکھایا جاتا رہا تھا. یہ وجہ تھی اس سے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی پرسنالٹی کی اگر بات کی جائے تو بھارتی ایوانوں میں پھر یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ جب تک وہاں پر فیلڈ مارشل ہے تب تک بھارت سنکٹ میں ہے، اور ناجائز ریاست کے اندر بھی بڑا خوف ہے. تو اس خوف کی کیا وجہ ہے؟ میں بات کو باہر نکلے گی تو دور تلک جائے گی، پھر تکلیف ہوتی ہے ان کو، پھر چیخیں نکلتی ہیں. میں مئی 2025 کی آج بات نہیں کرنی. جی پھر وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، پھر وہ ان کا بیچاروں کا رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. چلو آج چھوڑا ہم نے، مئی 25 کو آج نہیں ہم چھیڑتے. آج کوئی انٹرسٹنگ اور کوئی فیکٹ بتانے لگے. میں صرف اور صرف پچھلے 100 دن کو ہم ریویو کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو عسکری قیادت اور ان کی جو سفارتی صلاحیتیں، پلس آف کورس ان کولیبریشن ود اسٹیٹ، ہم نے کیا کھویا کیا پایا. 100 دن کی ہم جواد صاحب دور کی بات نہیں کرتے. 100 ڈیز ریویو. وہ ریویو کیا ہے 100 ڈیز کا؟ کہ پاکستان نے اس قیادت کے ساتھ ایران کا دفاع کیا، امریکہ کو کنونس کیا، قائل کیا، افغانستان کی ٹکا کے پھینٹی لگائی، انڈیا کو سائڈ بالکل نکر پہ لگا کے رکھ دیا، چین سے آل دا ٹائم مشاورت میں رہے، یو اے ای کو پیسے واپس لٹا دیے، سعودیہ سے ہم نے وہ بیسز لیں جو امریکہ 40 سال سے انویسٹمنٹ کر کے لے کے بیٹھا ہوا تھا، اسرائیل کو ہم نے اپنا تعارف کرایا، اور روس سے ہم نے پوری کی پوری حمایت لی، اور روس کو انڈیا سے بھی ہم نے دور کر دیا. یہ صرف اور صرف 100 دن کی پرفارمنس میں بتا رہا ہوں. اب آگے میں بولوں گا تو پھر تکلیف اور چیخیں بڑی دور تک جائیں.
اچھا سر، یہ بڑا زبردست طریقے سے آپ نے سم اپ کیے پچھلے 100 دنوں کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے یہ سب کچھ حاصل کیے۔ اب سر خلیجی ممالک کی اگر بات کریں تو ایوری ون از لوکنگ ٹورڈز پاکستان۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کی نوید آپ سے ہی ہم نے سنی تھی۔ آپ نے بڑا زبردست ایک پوڈ کاسٹ ہمارے ساتھ ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کروائی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس کے اندر مزید ممالک شامل ہوں گے۔ ناؤ وی آر سینگ اٹ۔ تقریباً ابھی جو ہے وہ سال ہونے والا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی ممالک، قطر ہو گیا، ترکیہ ہو گیا، مصر ہو گیا، اور پھر کل ایران کا بھی وزٹ تھا، بڑا ایک امپورٹنٹ وزٹ تھا۔ تو سر یہ کوئی مسلم الائنس، کوئی بلاک بن رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا؟ مجھے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، مجھے اقبال کے 2 شعر آپ کی بات کے دوران یاد آ رہے تھے کہ ایک جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام۔ شعر میں تھوڑی سی اگر کوئی آگے پیچھے ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے ادھر ہی کہ الفاظ و معانی میں تغافل نہیں، لیکن کہ میننگ اور الفاظ سیم ہے بالکل۔ الفاظ و معانی میں تغافل نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اس دفعہ یہ جو ساری آپ نے بیان کی کہ کس طرح مڈل ایسٹ پاکستان کی قیادت کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، ان کو پہلے عادت تھی ملا کی اذاں کی۔ اس دفعہ جو حافظ صاحب آئے ہیں وہ مجاہد ہیں، اور یہ وہ اقبال کا شعر تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ ہن پتہ لگے گا تانوں ایک مجاہد دی اذان کی ہوندی ہے۔ وہ ایک للکار ہوتی ہے، وہ ایک چیلنج ہوتا ہے، وہ ایک ہیبت ہوتی ہے، ٹو اسٹرائک ٹیرر انٹو دی ہارٹس آف دی اینیمی۔ یہ وہ کرج ہوتی ہے اس اذان کی جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا ملا کی اذان اور مجاہد۔ اب جب مجاہد نے اذان دی ہے تو آپ کو اس لائن کے پیچھے، اس جماعت کے پیچھے وہ پھر تھیم پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابا کاش کر۔ یہ وہ قیادت ہے، یہ وہ تھیم ہے، یہ وہ ملا کی اذان سے دوری ہے، یہ وہ مجاہد کی اذان کے پیچھے صف بندی ہے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ناجائز ریاست کو بھی کچھ للکار سنائی گئی ہے کل، کہ اس معاہدے کو اگر دوبارہ سبوداج کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اب مزید جو ہے وہ خاموش نہیں رہا جائے گا۔ تو یہ آواز امید ہے ان تک پہنچ چکی ہوگی۔ کیا یہ ایک خاموش پیغام تھا ان کے لیے کہ اس مرتبہ پاکستان ان کے خلاف آئے گا اگر ایسا کچھ انہوں نے کیا؟ 1967 میں ان کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گورین نے سٹیٹمنٹ دی تھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسرائیل کے اندر کہ یہ جو پاکستان کے اندر نومولود، یہ جو سب کانٹیننٹ میں ایک نومولود ریاست ہے پاکستان، اس کو ہر صورت اسرائیل نے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے بیسٹ پینسویلا جو ہم یوز کریں گے وہ انڈیا کا پینسویلا ہے۔ اور ایک اور سٹیٹمنٹ اس نے دی تھی اسی سپیچ میں کہ the love of Arabs in Pakistan is more dangerous than Arabs itself۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی The love of Arabs، کہ جو پاکستان کے اندر عربوں کے لیے محبت ہے، وہ اس وقت تو وہ عربوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے نا، تو اس نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے اندر عربوں کے لیے محبت ہے، یہ عربوں سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب کھول کے ڈیوڈ بن گورین کی سٹیٹمنٹ اباؤٹ پاکستان سن لیں خود، یہ میں نہیں بول رہا، وہ خود بول رہا۔ 67 سے لے کے آج تک ہم اس انتظار میں تھے کہ تو موقع تو دے ہمیں، تو ہمیں ختم کرنے آ تو صحیح۔ کیا پدی کا شوربہ اس ناجائز ریاست کا، اور کس نے کس کے ساتھ لڑنا ہے؟ ایک جس کو پوری شیطانی قوت نے مل کے بنایا ہو، اور ایک جس ریاست کو 27 رمضان کی شب اللہ تعالیٰ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جس کا وجود آیا ہو۔ یہ وہ 2 ریاستوں کا آپس میں ٹکراؤ تھا، اور ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں
کہ کب آپ اپنے ڈیوڈ بن گورین کی جو اس کی تقریر ہے اس کے اوپر عمل پیرا. آپ نے مئی 2025 میں جتنا مرضی کوشش کروں اس ٹاپک کو آج نہ چھیڑوں، مگر آ جاتا ہے، کیا کریں. آپ نے تو پیچھے بیٹھ کے پورا ان کے آپریشن روم میں دلی میں بیٹھ کے پورا کنٹرول کیا. آپ تو پاکستان کو ٹھوکنے آئے تھے. کیا بنا؟ رزلٹ تو میں دکھاؤ. وہ دکھاؤ نا جو سٹرپس آپ نے فارورڈ کی ہیں انڈیا کو، کہ تمہاری اب اوقات ہی نہیں ہے کہ تم پاکستان سے لڑ سکو. اور وہ سٹرپ دکھاؤ جس میں ملٹری آپریشن اسرائیل نے انڈین ملٹری ایم او کو سٹرپ بھیجی ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں بھی ذلیل کرایا ہے پاکستان کے اندر انوالو کر کے. اور تم تو ابھی وہ تو کہتے ہیں نا محاورے میں دلی دورست، اسلام آباد تو بہت دورست. تم تو ابھی تہران تک نہیں پہنچ پائے بچوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم آؤ کسی دن. اور یہ جو گیدڑ بھبکیاں تم دور بیٹھ کے لگا رہے ہو نا، اب دنیا نہیں سننے والی. ایران نے تمہارے ساتھ وہ کیا ہے جو ایک علاقے میں کوئی بہت بڑا اژدہا ہو جو بندے کھاتا ہو، ڈراتا ہو، تو جب اس کو زخمی ضرب آ جاتی ہے نا تو پھر وہ اژدہا کو چونٹیاں رس رس کے کھا جاتی ہیں. جو فلسطینیوں کے اوپر تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، جو لبنانی مظلوم لوگوں کے تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، جو تہران کی بچیاں، اسکول کی بچیاں جو صبح پڑھنے کے لیے آئی تھیں اور جن کو تم نے جام شہادت نوش فرمایا، اس کے بعد ان زخموں کے بعد تم بچ نہیں پاؤ گے. اب تم آگے آگے ہو اور پوری دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ہے. پاکستان نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ پلے کیا، اور جتنی تعریف کی جائے اس رول کی وہ کم ہے. بڑا ایک امپورٹنٹ وزٹ بھی دیکھنے کو ملا آپ کا، چونکہ سر بیک گراؤنڈ ملٹری سے ہے، ایویشن سے یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اسکارٹ جو کیا جا رہا تھا ایرانی صدر کو، دیٹ واز کوائٹ اسپیشل. تو یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور آپ کی ٹرمینالوجیز میں یہ اتنا والہانہ استقبال اور پھر اتنا زبردست طریقے سے ان کو الوداع کیا گیا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کچھ وہ بھی سر ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں اور آڈینس کو بھی. دیکھیں ابھی چونکہ پاکستان کا ایک سٹانس جو ہے نا وہ ثالثی والا ہے، جی جی تو بڑے محتاط الفاظ ہمیں استعمال کرنے چاہیے اس معاملے پہ. فی الحال مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مئی 25 کے بعد جو پاکستانی قیادت امریکہ میں گئی تھی تو جو ریسیپشن وہاں پاکستانی قیادت کو ملا تھا، پاکستانی پولیٹیکل قیادت اور عسکری قیادت کو، وہ بھی فقیر المثال تھا. اور اسی طرح کا ریسیپشن جو ہے وہ ایرانی پریزیڈنٹ کو پاکستان میں ملا ہے، پزشکیان صاحب کو. یہ میں جواد صاحب، چونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ ابھی ہم ثالثی کے رول میں ہیں تو اس لیے بہت محتاط ہم رہیں گے. یہ جو ہوتا ہے یہ وکٹرز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور دے ڈیزرو دس. ایران کا امریکہ اور اسرائیل خصوصی طور پہ، یہ جنگ ایران اور امریکہ کی تھی ہی نہیں. یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی بھی نہیں تھی. پھر سر یہ جنگ بیسیکلی انسانیت کی اور انسانیت دشمن کی تھی. اور ایک طرف انسانیت کے لیے پوری دنیا کوشاں تھی، اس میں ایران تو فرنٹ پہ لڑا ہی لڑا. میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ایون یورپ کے ان ملکوں نے جنہوں نے انکار کر دیا اسرائیل کی خواہش پہ اس جنگ میں شامل ہونے پہ. کیوں؟ کس بیس پہ؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ نو، انسانیت کی بیس پہ. اس جنگ نے ایک لائن ڈرا کی ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ ہیں یا آپ انسانیت کے دشمن ہیں. اور دیر بدیر امریکہ کا بھی ریئلائز کرنا اس چیز کو کہ یہ ہمیں اسرائیل نے غلط جنگ میں جونس دیا ہے. اور جب امریکہ کو اس کا ریئلائز ہو گیا اس کے بعد امریکہ کوئٹ کر گیا. ایسے ہی. تو یہ جو ریسیپشن تھی یہ وکٹرز ریسیپشن تھی اینڈ وی ویلکم دیٹ. اچھا سر، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے، اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پازیٹیو امپیکٹس کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایران کے ساتھ معاہدہ بھی ہونے والا ہے، خبریں زیر گردش ہیں، اور پھر کوئی پیٹرولیم کے حوالے سے بھی کوئی معاہدہ ہونے والا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ سے جاتے جاتے کچھ خوشخبریاں سنیں.
پاکستان کا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے وہ ہو چکا، اور وہ اب نہیں ہوا، وہ 2013 میں ہی ہو چکا ہوا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کو میں یہاں اگر کریڈٹ نہ دوں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ یہ بہت بڑی ویژن تھی آصف علی زرداری صاحب کی، جو انہوں نے 2 کام 2008 سے لے کے 2013 والی اپنی گورنمنٹ میں کی، ایک سی پیک اور ایک ایران گیس پائپ لائن۔ یہ 2 جس طرح جہاں پاکستان کی ایٹامک پاور ہونا پاکستان کی مستقبل کی سروائیول کی ایک گارنٹی تھی، وہیں یہ 2 پروجیکٹ بھی جو تھے وہ پاکستان کے اکنامیکل سروائیول کی ایک بہت بڑی گارنٹی تھے، جس میں ایک سی پیک تھا اور ایک ایران گیس پائپ لائن تھا۔ معاہدہ تو پہلے ہی ہے، پاکستان کا موجود ہے، ہاں اب اس کی جو آگے فردر امپلیکیشن کے اوپر بات چیت ہو چکی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں کوئی پاکستان کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی، یہ ساری یہ اللہ پاک نے ایسا سسٹم، اور اسی سسٹم کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس وطن کی جو نیوسنس ویلیو تھی وہ 1400 سال پہلے پریڈکٹ کر دی گئی تھی، اور اب ہم تو ساؤتھ ایشیا میں نا، ساؤتھ ایشیا کو تو ہم نے جو کر دیا وہ تو کر دیا، وہ دنیا ہمارا رول اب ایکنالج کر چکی ہے، مگر اس وقت سینٹرل ایشیا پاکستان کے بغیر نامکمل ہے۔ اس وقت ویسٹ ایشیا جو ہے وہ اس کا کوئی بھی بڑی طاقت پاکستان کے بغیر مکمل ہے۔ پاکستان is now considered as the part of West Asia. Pakistan is now considered as a part of power lying in Central Asia, and of course Pakistan is a tiger of South Asia. تو اس رول جو اللہ پاک نے پاکستان کو دیا ہے، اس میں اکنامکلی جو گروتھ ہماری ہونی ہے وہ تو اب ایسی چیز ہے جو نوشہ دیوار ہے، اور آپ اگلے 1 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ وہ اکنامک گروتھ آپ کو دیکھنے میں ملے گی جو جنگ خیبر کے بعد مدینہ والوں کو دیکھنے میں ملی تھی۔ وہی اب مجھے آج بھی، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی ایران کی، تو مجھے آج بھی وہ کچھ اسرائیلی حمایتی لوگ تھے، انہوں نے ایک پوسٹر اٹھایا ہوا تھا کہ خیبر واز یور لاسٹ وکٹری۔ یہ پوسٹر آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے۔ جی جی، اور یہ بھی پوسٹر سر آپ نے بتایا تھا کہ وہ علی کو شہید کر کے ہم نے بدلہ لے لیا، بٹ اب ہم کہتے ہیں کہ خیبر واز ناٹ جسٹ لاسٹ وکٹری، تم بار بار اب پٹو گے اور بار بار ہمیں وہی بینیفٹ دیکھنے کو ملے گا جو مدینہ شریف میں خیبر کی فتح کے بعد ملا۔ ہاں علی جو ہیں وہ تب بھی جب تم خیبر سے پٹے تھے تب بھی حیدر کرار تھے، اور آج بھی وہی علی تمہارے خلاف برسرے پیکار ہے۔ تو نہ کبھی تم پہلے جیت پائے، نہ کبھی آج جیت پائے، اور نہ کبھی تم مستقبل میں جیت پاؤ گے۔ تو یہ جو اکنامیکل گروتھ ہے وہ آپ کو 1 سال کے اندر اندر، بلکہ آپ کو اس مہینے سے ہی آپ کے ان کے اثرات آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ آج ایران کا آئل کھلا ہے، پوری دنیا امنڈ پڑی ہے اس کی سیل کے لیے، اور ایران نے سیل بھی لگا دی ہے، اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی لگا دیا۔ تو اب خود دیکھیں گے پاکستان نے جب یہ گیس پائپ لائن آئی تو پاکستان کو کتنا بڑا گیا، پاکستان کی انڈسٹری ساری چل پڑے گی، پاکستان کی ساری پاور جنریشن کی کاسٹ جو ہے وہ کتنی نیچے آ جائے گی۔ اس کے بعد جب انڈسٹری چلے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہمارے ریزروز بڑھیں گے تو ہماری ہر چیز، انفلیشن کم ہوگی، ہماری بے روزگاری کم ہوگی، ہماری کرنسی سٹرونگ ہوگی۔ تو یہ بڑی لمبی گیم ہے، اور جس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو اگلے انشاءاللہ 1-2 مہینے میں دکھیں گے۔ آپ انشاءاللہ سر، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ کانورسیشن کر کے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو رول پلے کیا تھا، آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ پاکستان کی نیت کیا تھی یہ سب جانتے ہیں، جس طریقے سے پاکستان نے یہ پوری دنیا کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ تھینک یو سو مچ سر، اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ اے کانورسیشن ود یو۔ اجازت چاہوں گا آپ سے بھی۔ ناظرین کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔